آج مانسیرا سٹی سے مجھے میرا یہ کافی مہنگا ٹینس بیٹ ریسیو ہونا تھا. اس کو لینے کے لیے میں کوریئر آفس تو چلا جاتا ہوں, لیکن وہاں پر ان بھائی سے اتنی زیادہ بحث کرنے کے بعد گھر آ کے جیسے ہی میں اس کو ان باکس کرتا ہوں تو اندر سے اس کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد مجھے تو شرم آنے لگی تھی. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیٹ مجھے کتنے کا اور کیسے ریسیو ہوا, یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا. خیر صبح کے تقریباً 5:45 کا ٹائم ہوتا ہے. میں فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر آتا ہوں تو مجھے میرے خالو کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں میں ڈیوٹی کے کام سے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں, تو میرے گھر جا کے میرے بچوں کو تو سکول چھوڑا. اب کال رکھنے کے بعد میں بھی فوراً کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو سامنے میری بگاٹی کھڑی ہوتی ہے. میں جیسے ہی بگاٹی کو موڑنے لگتا ہوں تو سامنے بھائی محسن سویا پڑا ہوتا ہے اور وہ سویا وہ اٹھ کے میرے پاس آنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کے جا. یہاں پر پھر تسلی دیتے ہوئے میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا, تو کم از کم منہ دھو لے اور جوتی تو پہن لے. پھر میری والدہ اس کو جوتی بھی لا کے دیتی ہیں اور منہ دھلواتی ہیں اور پھر میں اس کو بٹھا لیتا ہوں اپنی بگاٹی کے اوپر. خیر یہاں پر پھر تھوڑی پپیاں جھپیاں کرنے کے بعد فوراً بگاٹی گھر سے باہر نکالتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہوتے ہیں سیدھا اپنے خالو کے گھر, اور میرے خالو کا گھر یہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور صبح صبح تو بھائی ہمارے گھر کے پاس ساری روڈیں سنسان تھی اور ساری دکانیں ہی بند تھی. میرا پیٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے. میں جلدی سے 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہوں اور اس طرح ٹاؤن میں انٹر ہونے کے بعد آ جاتا ہوں سیدھا اپنے خالو کی کوٹھی پر. خیر یہ میرے خالو کی 5 مرلے کی کوٹھی ہے جو انہوں نے تقریباً 55 لاکھ روپے میں تیار کروائی ہے. میں جلدی سے جا کے ان کا دروازہ بجاتا ہوں. میری خالہ جلدی سے دروازہ کھولتی ہیں اور میں جلدی سے بگاٹی اندر پارک کر دیتا ہوں. خیر ابھی تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. جن بچوں کو میں نے سکول چھوڑنا ہوتا ہے ان کا سکول لگتا ہے 7:30 بجے. میں اندر آتا ہوں تو بھائی وہ بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں, تو بھائی ان کی دیکھا دیکھی میں بھی وہاں پر سو جاتا ہوں. اور 1 گھنٹے کے بعد جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو سامنے بچے بھی تیار ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے ان کی والدہ نے میرے لیے ناشتہ بھی رکھا ہوتا ہے. محسن بھائی پہلے ہی دسترخوان میں جڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہاں پر جیسے ہی میں چھولوں کو چکھتا ہوں تو ان چھولوں کا ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی بڑا ہی للن ٹھاپ ہوتا ہے. اور یہ جو چھولے تھے بھائی یہ گھریلو گھر کے بنے ہوئے تھے اور یہاں پر میں جلدی بگاٹی ان کے گھر سے باہر نکالتا ہوں اور یہ بچے یہاں پر جلدی سے بیٹھ جاتے ہیں میری بگاٹی کے اوپر. اب راستے میں جاتے ہوئے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, تو یہ مجھے کہتے ہیں ہم اسپیشل کلاس میں پڑھتے ہیں. اب یہ اسپیشل پتہ نہیں کون سی کلاس ہے, یہ تو بھائی آپ لوگ ہی بتاؤ گے. اور تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد میں چھوڑ دیتا ہوں ان کو ان کے سکول میں. اب ان کو سکول چھوڑ کے جیسے ہی میں گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہوں تو راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. بھائی ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے. مجھے یہ دیکھ کے بھائی کافی زیادہ خوف آ رہا ہوتا ہے. میں وہاں سے بھاگنے والی کرتا ہوں اور آ جاتا ہوں سیدھا گھر پر. اور گھر انٹر ہوتے ہی بھائی میرے موٹر سائیکل کے ٹائروں نے بھائی سارا فرش خراب کر دیا تھا. میری امی بھائی مجھے یہاں کافی باتیں سناتی ہیں. خیر یہاں پر 5.5 آورز کے بعد مجھے علی کا میسج آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ لیپرز کوریئر میں میرا بیٹ پارسل آیا ہوا ہے, تم وہ جا کے اٹھا لو ورنہ وہ ریٹرن ہو جائے گا. اور اب پھر وہی بیٹ اٹھانے کے لیے جیسے ہی میں بگاٹی پہ بیٹھنے لگتا ہوں تو سامنے سے بھائی محسن پھر سے آ جاتا ہے. یہ چیک کرو یار, یہ پتہ نہیں کیسی مخلوق ہے, بار بار بھائی بس مجھے سونگ کے پہنچ جاتی ہے. بگاٹی ابو کو فراری. واہ بھائی واہ واہ, تو یہ پتہ ہے. خیر یہاں پر پھر محسن کی میٹھی میٹھی باتیں سن کے میں جلدی سے اس کو بگاٹی پہ بٹھاتا ہوں اور صبح جو میں نے 100 روپے کا پیٹرول ڈلوایا تھا وہ بھی بھائی ختم ہو جاتا ہے. میں دوبارہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلوانے آ جاتا ہوں پیٹرول پمپ کے اوپر. اب میرے 100 روپے کے پیٹرول ڈلوانے والی اسٹریٹجی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا. خیر 100 روپے کے پیٹرول ڈلوا کے میں پہنچ جاتا ہوں سیدھا لیپرز کوریئر کے اندر اور سامنے ہی دھوپ میں اپنا موٹر سائیکل پارک کر کے میں گھس جاتا ہوں فوراً اندر. اب میں گھر سے اتنی دور پارسل ریسیو کرنے تو آ گیا تھا, لیکن مجھے بھائی ابھی تک نہ اپنا پارسل نمبر پتا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, صرف نام پتا ہوتا ہے کہ اس نام پہ پارسل ہے. اور یہ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ نمبر نہیں پتا ہوگے میں آپ کو پارسل نہیں دوں گا. خیر پھر یہاں پر کافی لمبی بحث اور تھوڑی سی ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ بھائی مجھے بیٹ دے دیتے ہیں اور پھر میں ان کو ان کے پیسے دے دیتا ہوں, مطلب کیش آن ڈیلیوری والے پیسے دے دیتا ہوں اور آ جاتا ہوں سیدھا گھر پر. اب گھر میں بھی سامنے میرا شادی شدہ بھائی بیٹھا ہوتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ بیٹ دکھا. میں اس کی ان شاپنگ کرتا ہوں اور اندر دیکھتا ہوں کہ اندر کیا چیز ہے. خیر اندر سے یہ بیٹ نکل کے آتا ہے اور اب اس بیٹ کی شکل دیکھنے کے بعد آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کتنے کا ہوگا.